السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی بردارشین عزت دار ماں اور بہنوں کو وہ فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بر کے بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آواز سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن آپ لوگ تمام عالم اسلام کو دوبارہ کہتا ہوں کہ میں شب معراج بہت بہت مبارک ہو، اور فضول میں گاڑیوں پہ یا چبوتروں پہ وقت خراب مت کرو۔ وہی مساجد میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر نمازوں کے علاوہ تلاوت کرو قرآن پاک کی۔ اگرچہ قرآن نہیں بھی پڑھنا آتا تو آپ کو جو پڑھنے آتا ہے وہ پڑھیے، اور اگرچہ وہ بھی نہیں آتا، اگرچہ بیٹھ کے سنیے، جو پڑھتے ہیں سنیے، اس پہ عمل کریے، وہ بھی آپ کو اجر ہے۔ اللہ سے جو مانگ سکتے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، اس روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لو، اس پاک پروردگار کو، اس رب العالمین کو، اس رب العزت کو منا لو، تاکہ اللہ سبحانہ تعالی ہم پہ رحم و کرم فرمائے، کیونکہ یہ رات بہت بڑی رات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ بہت بڑی رات ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج بھی تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، 2-2:30 بج رہے ہیں رات کے، اور ماشاءاللہ ہماری تو صلاۃ التراویح وغیرہ ہو گئی، عبادتیں ہو گئے ہیں، تو تھوڑا سا وقت نکالا میں آپ لوگوں کو ویڈیو پہ میسج دے دوں، اور پھر دوبارہ مسجد جاؤں گا میں انشاءاللہ۔ مسجد بالکل پاس میں ہے، 2 قدم پہ جا کے بیٹھیں گے، وہاں پہ فجر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جتنا بھی وقت ملا دعائیں کرتے رہیں گے، اور ہر رات کو معراج کی رات بنا دیں گے، ہر دن کو ایسا سنہرا دن بنا دیں گے، ایسا پاک دن بنا دیں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، مساجد آباد رکھیں گے، ایسے ہی رہیں گے جیسا آج تھے، جیسا کل بول سکتے ہیں، جیسا گزرا ہوا کل تھا، تو ویسے ہی ہر دن کو آپ لوگ ایک بڑا دن بنا کر چلیے۔ اور جو گندگی جو پھیلاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایک میسج ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ دیکھو، وقت بول کر نہیں آتا، کسی کی ٹائیگری، کسی کی بدماشی، کسی کی طاقت چلنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کسی کی کوئی نہیں چلتی، اس لیے اپنی طاقت مت آزماؤ کمزور کے اوپر۔ یہ قاتل گیری، یہ لوگوں کو ڈرانا، دھمکانا، اذیتیں دینا، تکلیفیں دینا، یہ زیب نہیں دیتا، اس لیے ان چیزوں سے دور رہو، اپنے گناہوں کی توبہ مانگو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ پاک پروردگار 70 ماہوں کی محبت رکھنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو چھوٹا سا میسج سنیاسی ڈھونگی کے لیے دے دوں گا میں۔ حالانکہ فلسطین بھی ماشاءاللہ کل رات جگمگاتے رہا، چمکتے رہا، ماشاءاللہ جب سے آزادی ملی ہے، جب سے تو خیر ان کے پاس ایک الگ ہی منظر ہے، لیکن کل رات کا تو خیر ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں۔ ماشاءاللہ جو نظر آئی ہے خوبصورتی، جو عبادتیں کرتے ہوئے، جو معصوم بچے نمازیں ادا کرتے ہوئے، اللہ کا شکر مانتے ہوئے، اور تمام ان ممالک کا جو ممالک نے ان کے لیے مدد پہنچائی، ان سب کے لیے، اور جو مدد نہیں کرے ان کے لیے بھی دعائیں کی۔ یہ تو ان پہچان ہے، یہ تو ہماری پہچان ہے۔ ہم ہمارے دشمن کو بھی اسی طرح معاف کرتے ہیں، ہم دشمن کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ ظالموں کو یہ چیز کا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم وہ زندہ دل قوم ہیں کہ اپنے دشمن کی بھی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ کم سے کم وہ سدھر جائے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرے، بول کے اللہ سے یہ چیز مانگتے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، سارا فلسطین جگمگا رہا تھا، کل بڑی خوشی ہو رہی تھی دیکھ کے۔ اللہ ان کی خوشیوں کو ہمیشہ
قائم دائم رکھے اور ان کو کسی کی نظر نہ لگے، اللہ نظر بس سے محفوظ رکھے ان کو، اور ہم تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ امان اپنی حفاظت میں رکھیں۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب آتا ہوں میں چھوٹا سا میسج ڈھونگی کے لیے ہے، جو ڈھونگی کو آج کوٹ لے جایا گیا، کوٹ میں اس نے حاضری دی، اس بونے، اس جوکار، اس سنیاسی، اس چندی چور، اس خط گڈے منہ بڈھے کے لیے، اور تقریباً 3.5 گھنٹے تک ایک مرتبہ پاس کیا گیا۔ پاس بولے تو حاضری دینے کے بعد جو ہے سو جج بولتا باہر انتظار کر تھوڑا، اور جب میں بلاؤں گا جب آنا، جب بلانا، کیونکہ جس اسٹائل سے انہیں گھسا تھا وہ مجرم نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ایک راؤڈی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ ایک چندی چور نظر نہیں آ رہا تھا۔ جس طریقے سے انہیں گھسا تھا گن مینوں کے ساتھ، خیر راؤڈ نہیں ہے، وہ لوگوں کو خود بھی پتہ ہے، لیکن وہ بار بار غلطی کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ جنگل راز سمجھتے ہیں کوٹ کے اندر بھی یہ لوگ۔ تو ان لوگوں کو بھی بڑی کھڑی کھڑی سنائی گئی اور ان لوگوں کو بتا دیا گیا کہ یہ کوٹ ہے، یہاں پہ یہ اس طریقے سے تم کو گھسنا معلوم نہیں ہے، تم کو اس کی سیکھ نہیں ملی، تم کو یہ تم کو نہیں بتایا گیا، اور ان کو وارننگ بھی دی گئی۔ اس کے بعد سنیاسی نے اس کے لیے معافی چاہا، لیکن پاس کر دیے جج صاحب نے۔ پھر اس کے بعد تقریباً 2.25 گھنٹے کے بعد اس کا نمبر آیا، 2.25 گھنٹے تک وہ ہاتھا یوں ڈال لے کے بیٹھے ہوا تھا۔ اس کی وہ ویڈیو بھی بڑی چل رہی تھی، لیکن وہ ویڈیو کو اڑا دیا گیا، اور اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی یہ گودی میڈیا دیکھو، یہ کوئی بات تک بھی نہیں بتا رہی۔ یہ سب سے بڑی ان کی نیچ حرکتوں کی ایک مثال ہے، یہ ان کی گندی سوچ کی ایک مثال ہے، یہ ان کے گھٹیا پن کی ایک مثال ہے یہ۔ خیر اس سے فرق کچھ پڑنے والا نہیں ہے، اس سے فرق کچھ پڑنے والا نہیں ہے۔ انہوں کل بھی پاپی تھے، آج بھی پاپی ہے، اور ہمیشہ پاپی رہیں گے، کیونکہ ان کی گندگی ایک اپنے آپ میں ایک مثال ہے جو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال آپ لوگوں کو یہی بتاؤں میں، سنیاسی کو 3.5 گھنٹے کے بعد دوبارہ تقریباً نام پھر پکارا گیا، اس کے بعد 3 منٹ تک ٹھہرایا گیا اس کو، پھر اس کے بعد اس کو وہ کیس میں پھر ڈیٹ دی گئی، اس کو ڈیٹ کے بعد چلا گیا۔ اس نے منہ اتنا بنا لے کے غلیظ سے وہ ڈال لیا ہوا تھا، اس نے نہیں بولنا کسی کے چہرے کو، اللہ معاف کرے، وہ کتنا بھی بزدار ہو اپنے کو بولنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس چندی چور کو پھر دوبارہ آنا ہے، کیا ہوتا ہے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور 3 کیسوں میں تو بتا دیا آپ لوگوں کو کیا کیا سزا ملی ہے اس کو۔ اس کے بعد یہ کیس کے بعد سیدھا انہوں یاترا پہ جاتے نہیں معلوم، اس سے پہلے چلے جاتے نہیں معلوم، اور جو ٹائم مانگے تھے کورٹ سے انہوں، وہ ٹائم بھی 5-6 دن کچھ باقی ہے، 3-4 دن ہو گیا ٹائم مانگ کے اس نے 10 دن کا، تو دیکھیں گے۔ لیکن اس کے بہانے بڑے رہتے ہیں، اس کے حرکتوں کے کوئی وہ نہیں ہے، اپنے آپ میں لاجواب ہے انہوں، کیونکہ 1 نمبر کے فیکو، 1 نمبر کے چندی چور، 1 نمبر کے جھوٹے، 1 نمبر کے بدماش ہیں انہوں، اس لیے ان کی کوئی بات کا بھروسہ نہیں رہتا میرے کو، جب تک انہوں اندر نہیں گئے، جب تک جو ہے میں ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے کام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔